تجارت کی فضیلت بیان کروں گا کہ اسلام میں کمانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ بزنس ہے۔ پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان تاجر میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تجارت کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں بھی کمانے کا ذکر کیا ہے، پیسوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تجارت کے ذریعے کمائی کا ذکر ہے، ملازمت کے ذریعے کمائی کا کہیں ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ سورہ جمعہ جب نازل ہوئی تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ آیا تو کچھ صحابہ اٹھ کے اس سے تجارت کرنے چلے گئے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی، جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو خطبے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت۔ یہ تو پتہ نہیں انگریزوں کے آنے کے بعد ہم کماؤ پوت بنے، دفتروں میں جا کے کوئی کلرک بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی مجھے تو چونکہ یہاں سارے تاجر ہیں اس لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بیان کرنے میں، ورنہ میں کبھی بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے۔ تو یہ تو انگریز کے آنے کے بعد مسلمان ہٹے ہیں تجارتوں سے، اور یہودیوں کے ہاتھ میں تجارت گئی ہے۔ مسلمانوں کے کمانے کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ بزنس ہوتا تھا، وہ ملازمت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں حج کی آیات نازل کی، صحابہ کرام پہ جب حج فرض ہوا، مدینہ سے مکہ جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتے کہ کون سی پروڈکٹ مکہ میں ایسی ہے جو ہم مدینہ سے لے کے جائیں گے تو وہاں اس کی ویلیو مدینہ سے زیادہ ہے، اور جب مکہ سے مدینہ آئیں گے تو مدینہ کی مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے جو مہنگی ہے اور جو مکہ سے لا کے یہاں بیچیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ سستی بک جائے گی۔ تو حج کے دوران ہم یہ بزنس بھی کریں گے۔ اس پہ بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی عبادت کو بزنس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص حج ہی ہوگا، اس دوران بزنس نہیں ہوگا۔ بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہ مدینہ کی کوئی پروڈکٹ اٹھا کے وہاں لے گئے اور واپسی پہ مکہ سے لے کر وہاں گئے۔ دوسرا ایک بزنس یہ بھی ہوتا تھا کہ حج میں ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو بہت سے ملکوں میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ان کو مکہ میں ملیں گی، تو جو چیزیں ان کے ملکوں میں بیچی جا سکتی ہیں تو ان حاجیوں کو وہ چیزیں فروخت کر دی جائیں، تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ میں آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ فل ان دا بلینکس کریں گے تو مجھے لگے گا اب آپ صحیح جاگ گئے۔ حج کو تجارت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس لیے انہوں نے منع کیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب تم حج کرنے جاؤ تو وہاں اللہ کی روزی تلاش کرو، یعنی جو تجارت تم کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج بھی چلے گا ساتھ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے آج تک حج اور بزنس ساتھ ساتھ، بھائی ساری دنیا کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا، مسلمان کو اگر بزنس کا بھی موقع مل رہا ہے تو ضرور کرو۔ اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں۔ گناہ سے بھی ہلکی چیزیں حرج۔ بعض لوگوں کا تقوی کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور ایسی چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی، غیر اخلاقی سمجھی جاتی ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ صرف اس میں اسم نہیں کہ اسم گناہ کو کہتے ہیں، کہ تجارت حج میں کرنے میں گناہ تو دور کی بات، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت بھی نہیں ہے۔ لوگ کسی کو تانا دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہاں سے پاکستان سے چل کے مکہ جا رہا ہے تو اس نے کہا چلو یار مکہ میں عربوں کو یہ پروڈکٹ پاکستان کی سستی ہے تو وہاں لے جا کے بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یا وہاں کی چیز یہاں لا کے آپ فروخت کر دیں۔ تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ تجارت کے بارے میں، یعنی مال کمانے کے جتنے ذرائع قرآن میں ذکر ہو رہے ہیں، بزنس کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو ہی نہیں رہا۔ اور چلتے ہیں ہم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عربوں میں نبی بنا کے بھیجا تو
تو اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائیں عربوں پہ کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے, شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ. ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو. ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, تو اس کی قدر کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے. وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں. اس احسان کا تقاضا یہ ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو. اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا. بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے, کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں برف بکے گا. بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں, ٹھیک ہے نا, اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک, تو وہ بکے گی؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے, گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں. کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا, کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا. اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس سے پتا چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے, آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے. تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا, کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم نے. آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی, کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس. اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں, اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ. آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو. وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے, اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو اس جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا, تو کھاؤں گا کس؟ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں, کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم. فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو, 1 درہم میں دے دو اللہ کھلائے گا تمہیں, بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے وہ آدھے میں دے دو, سستا ترین کر کے بیچو. اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. یقیناً اللہ کھلانے والا ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا. بزنس تو بزنس ہے, اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں, بیوقوف بنانا جائز نہیں, لیکن بزنس کی ڈیفینیشن یہ ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا. 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے. فرمائے 1 سے کھانا خریدو اور 1 سے کلہاڑی لو.
وہ کلاڑی خرید کے لائے، دستے مبارک میں لگایا، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو. انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے، برتن بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، صحیح ہے نا، اور اضافی پیسے بھی. تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے، بزنس کی طرف. صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے.